الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 4۔ وَلَمْ أَقُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا۔ ترجمہ: اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اس آیت کا ہم پس منظر دیکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ یہ الفاظ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہیں۔ وہ بڑھاپے، کمزوری اور ظاہری اسباب کے ختم ہو جانے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اس آیت میں 3 بڑی حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کی ذات پر مکمل یقین۔ حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اے اللہ، میں نے جب بھی تو سے مانگا تو نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ یہ محض امید نہیں بلکہ زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ اللہ دعا سنتا ہے۔ مایوسی کی نفی۔ عمر، حالات، کمزوری کچھ بھی دعا کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ المومن کی آیت نمبر 60 ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا صرف مانگنا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنا محتاج ہونا، مان لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعا سے بھری ہوئی تھی۔ طائف کے مشکل لمحات میں بھی دعا، بدر کے میدان میں ہاتھ اٹھا کر رونا، راتوں کو قیام میں امت کے لیے دعا، یہ سب ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل میں سب سے پہلا سہارا دعا ہے۔ اگر ہم سیرت صحابیات کو دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ابتدائی سختیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہیں، یقین اور دعا کا عملی نمونہ۔ حضرت فاطمہ کو دیکھ لیں کہ تکلیف، فقر و فاقہ اور گھریلو ذمہ داریوں کے باوجود صبر اور دعا کو نہ چھوڑا۔ حضرت ام سلمہ جو امہات المومنین تھیں، جب ان کے پہلے شوہر کی وفات ہوئی ابو سلمہ کی، تو اس پر دعا کرتی ہیں، اے اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا شریک حیات بنا دیا۔ تو ہم خواتین کے لیے اس میں کیا عملی اصول نکل رہا ہے، ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں کہ دعا میں مایوسی نہ ہو۔ گھریلو مسائل، اولاد، شوہر، صحت، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے ہاں سب ممکن ہے۔ تعلق مضبوط رکھیں۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ یا اللہ، میرا ماضی گواہ ہے کہ تو نے کبھی مجھے خالی نہیں لوٹایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور پوائنٹ یہ کہ ایک اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ خاموش دعائیں بھی سنی جاتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ دعا کی مگر اللہ نے قبول فرمائی۔ صبر کے ساتھ دعا کریں، فوراً جواب نہ ملے تو بھی یقین باقی رکھیں۔ آج کی عورت کے لیے پیغام ہے کہ ماں ہو یا بیوی، بیٹی ہو یا بہن،
آزمائش میں ہو یا راحت میں دعا کو اپنی طاقت بنائیں، کمزوری نہیں۔ آخر میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ یقین عطا فرما جو حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا، وہ صبر دے جو صحابیات کا تھا، اور وہ تعلق نصیب فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔